بھائی سیاست میں اتنا آگے مت جاؤ, نہ کسی کے عشق میں نہ کسی کی دشمنی میں. انڈیا کا میڈیا دیکھو پاگل ہو گیا. انڈیا سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ یار ہو کیا گیا. ایک ملک جس کو ہم نے اتنا دبایا, اتنا گرایا, مہنگائی میں ڈالا, اس کو جنگ مسلط کی اس کے اوپر, اور آج ساری دنیا اس کو کیا کر رہی ہے, سلوٹ. اب تو میم بننا شروع ہو گئی ہیں. ایک میم آئی ہے بڑی زبردست, ایک آدمی آرمی چیف بنا ہوا ہے پاکستانی نا, ٹوپی پہن کی ہوئی ہے. ہاں ملیشیا سے کوئی پھڈا چل رہا ہے تمہارا, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں ذرا ایران کا مسئلہ نمٹا رہا ہوں, ابھی ٹائم نہیں ہے. بڑا زبردست میم بنائی ہے اس نے. سعودی عرب بادشاہ کا فون آیا, واللہ ہادا, واللہ پریشانی, واللہ ٹینشن ایران. اس نے کہا آج اتوار ہے, چھٹی والا دن ہے, پیر کے دن رابطہ کریں آپ. یہ بھرم ہے پاکستان کے بھائی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی بتا اگر ماروں, ابھی ایران پہ اٹیک کروں, بڑکیاں میں نے بہت لگا دی ہیں, ٹویٹ بھی کر دیا ہے, ماروں, لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ وہ بھی مارے گا پھر. تو جناب حافظ صاحب ذرا بتائیے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائے, سسرال سے میرا فون آیا ہوا ہے, مجھے ذرا کام سے جانا ہے, وہ قرآن خوانی نمٹا کے آ رہا ہوں میں. کل 5:06 پہ آپ رابطہ کیجیے, اور ٹائم پہ آنا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ چل رہا ہے پاکستان. پہلی دفعہ اتنی عزت ملی ہے بھائی, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کچھ صحافی ایسے ہیں پاگل ہوئے ہیں. ابے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلے سے ملی بھگت تھی, ابے یہ تو پہلے سے گیم کھیلے ہوئے تھے انہوں نے, بس کر دو یار. انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے, وہ پاگل ہو گیا انڈیا. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے, اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے, لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے. اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے, ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہوں تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں. تو جو بھی بھائی فورسز کا لیڈر ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, نیچے والے لوگوں میں دم ہوتا ہے تو اس میں بھی دم آتا ہے. ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا, للساعد بالسیف انما السیف بالساعد. بڑا زبردست مقولہ ہے. کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. بازو میں تلوار کی وجہ سے طاقت نہیں آتی, تلوار کے لیے بازو کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تلوار کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کو کسی کمزور ٹی بی کے مریض نے پکڑا ہوا ہے, کسی عورت کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہے. اسے گائے بھی ذبح نہیں ہو سکتی. تو بازو مضبوط ہوتا ہے تو پھر تلوار طاقتور. تو یہ جو ہمارے جوان بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے حوصلے ہیں, ان حوصلوں کی وجہ سے سربراہوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے, بلکہ ان کو تو زیادہ جانا چاہیے. بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. جو فورسز کی قربانیاں ہیں وہ میڈیا پہ آتی نہیں ہیں. پوری دنیا اپنی فورسز کی قربانیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو, قوم کا امیج, قوم کا جو حوصلہ ہے مورال ڈاؤن نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. تو کچھ اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی کتنے دن چلتا ہی ہے, دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, سارے خوش ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل طلاق ہو جائے. ابے ابھی تو شادی ہو رہی ہے, ابھی خوش ہو جائے یار. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, ہو تو یہ بھی سکتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر جائے.
پھر مثال دے رہا ہوں, وہ دیکھو ایک دن ہوا تھا, وہ دولہا بیوٹی پارلر میں جا رہا تھا, تیار ہونے گاڑی کے نیچے آ گیا تو طلاق ہو گئی, فلانا ہو گیا. بھائی ہونے کو بہت کچھ ہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں. اگر آپ کو دولہا دلہن سے محبت ہے, محبت نہیں ہے, تو آپ صحافی بن کے بیٹھو گے اور کیڑے نکالنا شروع کر دو. ابے یہ دولہے نے پٹایا ہے, اور یہ تو چرسی ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ ہو ہی نہیں رہی شادی, ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو ایک اچھا کام ہو گیا میرے بھائی بڑے عرصے کے بعد دیکھنے کو. اور یہ جو جنگ ہوئی تھی نا انڈیا کے خلاف, خدا کی قسم یہ والی فتح اس فتح سے بھی بڑی فتح ہے جو ابھی ہوئی ہے. ابھی تو ہم 2 دن میں سعودی عرب میں رہا ہوں نا, وہ لوگ مان رہے ہیں, سعودی مان رہے ہیں یار زندہ باد پاکستان. ہمیں نہیں مان رہے کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. وہاں سعودی عرب میں جب میں نے ابھی عمرہ کیا, آپ کہو گے عمرہ کیسا کیا, بال تو اتنے بڑے ہیں, تو میرے اس سے بھی بڑے تھے. میں اتنے بال رکھتا ہوں کہ 10 عمرے اس میں آرام سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی بڑے رہیں بال. تو وہاں کیا ہوا کہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا پاکستانی, وہ کم ہو گئے, مصری زیادہ ہو گئے. تو وہیں کے پاکستانیوں نے ہی بتایا کہ اتنا گورنمنٹ آف سعودیہ نے پاکستانیوں کو تنبیہات کی کہ بھائی کسٹمر کو وہاں جا کے نہ پکڑا کرو, تمہاری دکان پہ آگے بیٹھ جائے گا, اس کے بال کاٹ دیا کرو. وہاں جا کے نا بھکاریوں کی طرح ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں. آپ نے عمرہ کر لیا, آ جاؤ, وہ دوسرے آپ نے کر لیا, وہ ادھر کا سیٹر ہے, وہ ادھر کا سیٹر. سعودی گورنمنٹ نے 10-15 سالوں سے پاکستانیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چھچوری حرکتیں مت کرو, تمیز سے بیٹھ جاؤ دکان کھول کے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا. نہیں مانے تو اب وہ نکال رہے ہیں پاکستانیوں کو, مصریوں کو لا کے رکھ لیا, وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی باز نہیں آیا. ابھی میں نے عمرہ کیا تو 2 بندے آ گئے, چھپ چھپا کے آ رہے ہوتے ہیں شرطوں سے. تو یار کیوں اپنے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہو, دنیا پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہو. ملک کا امیج اچھا جا رہا ہے, قوم کا امیج اچھا نہیں جا رہا ہے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی ملک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے بھائی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ صحافی جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا, ان کو مت سنو, وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے بیٹھ کے. اور خدا نخواستہ یہ معاہدہ اگر ناکام ہو گیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, پوری دنیا نے پاکستان کو ڈالا ہے بیچ میں. اور ہم اگر ایٹم بم نہ ہوتے نا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا. اور بعض تبصرہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں دنیا میں اب راج صرف وہی کریں گے جن کے پاس ایٹم بم ہے, جن کے پاس بم نہیں ہے ہو گئے, پروگرام اڑ گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا ہم نے صحیح ٹائم پہ ایٹم بم بنا لیا تھا. اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. اور اس بم بنانے میں سعودی عرب نے بھی ہمارا بڑا ساتھ, بہت سارے لوگ انوالو ہیں اس میں, فوج بھی ہے, ISI بھی ہے, کچھ سیاسی لیڈر بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بھٹو کو بھی جاتا ہے کریڈٹ. تو سب کو یہ بہرحال سب نے مل جل کے خاندانی کام. تو پاکستان میں سارے غلط کام نہیں ہو رہے, اس سے ہی پتہ چلتا ہے کچھ کام الحمدللہ. اور دیکھو غریب ہو کے مر جاؤ لیکن کمزور ہو کے نہ مرو, یہ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا. ورنہ حقیقت کیا, ابو 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 فلاں رہ گیا کھوکھلے. ان کے طیارے ہمارے ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ایئرپورٹ میں, کہہ رہے ہیں یار اللہ کے نام پہ یہ اتحاد لے لو. ٹھیک ہے, PIA میں آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ڈیفینس پہ کمپرومائز نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہماری فورسز کا ایک خاندانی کام ہے کہ انہوں نے ڈیفینس پہ کمپرومائز, جو کام ان کا تھا وہ انہوں نے کیا, گو کہ جو نہیں تھا وہ والا بھی کیا. لیکن بہرحال ان کا کام نہیں تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا کون نہیں بنے گا. الیکشن میں آپ کی انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کے کام نہیں ہے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, پاکستان میں جتنے بھی وزیر ہیں نا, کسی بھی وزیر سے پوچھو کہے گا میں ادھر کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, میں صدر ہوں, اختیار میرے پاس ہے. حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں وزیر اعظم ہوں, اختیار میرے پاس ہے. حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں فلانے محکمے کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے. حالانکہ نہیں ہوتا. ایک اکیلا آرمی چیف ہے جو کہتا ہے میں قوم کا خادم ہوں. حالانکہ باپ کون ہوتا ہے؟ وہی سب کا باپ ہوتا ہے. تو اب یہ غلط ہے صحیح ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال کام خاندانی ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. پوری دنیا رابطے کر رہی ہے, پوری دنیا ہمیں ہماری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. ایران میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے چند دن پہلے بیان دیا تھا کہ نوبل انعام جو ہے یہ جنرل عاصم منیر کو ملنا چاہیے. تو لوگوں نے بہت نیگیٹو کمنٹ کیے کہ یہ سرکاری پٹھو فلانے. اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا جو بھی اس وقت
دعویٰ کرے گا نا تو اس کو لوگ درباری سرکاری ہی کہیں گے, کیونکہ کھوپڑی کیا ہو چکی ہے, خراب ہو چکی ہے. یار اگر ہمارے سربراہ کو نوبل انعام مل, اور ملنا چاہیے, ہم انڈیا کی اس سے زیادہ ٹھکائی لگا سکتے تھے, ہم نے 2 گھنٹوں میں بس لگا کے بند کر دیا اس کو, ورنہ اور بھی مار سکتے تھے, لیکن پاکستان بدامنی نہیں چاہتا. تو اس لیے انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملنا چاہیے, انعام ہمیں ہمارے سربراہوں کو ملنا چاہیے. بھلے آپ کے ہمارے ان سے 10 اختلافات ہوں, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, زندہ قوموں کا کام ہے اختلاف کرنا, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اچھا کام ہو اس کو اچھا ماننا چاہیے.